الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اللہ ذوالجلال کا اصطفاء و اجتباء اور سلیکشن فرشتوں میں سے بھی ہوئی اور انسانوں میں سے بھی ہے. کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، لیکن نام ہم صرف 4 سے 5 فرشتوں کے جانتے ہیں. یہ چنیدہ شخصیات ہیں فرشتوں میں سے: جبریل و میکائیل و اسرافیل، ملک الموت، الخازن. لیکن مخلوق میں سے اللہ ذوالجلال نے جن کو چن لیا ہے، وہ بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ جن کے مرتبے اور مقام اور تقرب کی وجہ سے ان کھربوں فرشتوں میں اللہ ذوالجلال انہی کی تعریف کرتے ہیں. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام اجنبیت میں شروع ہوا، بہت تھوڑے لوگ، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلام ایک ایسی پوزیشن میں چلا جائے گا کہ خالص مومن خال خال نظر آئیں. دعویٰ کرنا یہ عام ہو جائے گا، لیکن پریکٹیکل مسلمان اور مومن اور محسن نظر نہیں آئے گا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. کون ہیں غربا؟ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں غربا تو وہ ہیں لا درہم لہم ولا دینار، جن کے پاس کوئی درم و دینار نہیں، وہ غربا ہیں. یہ ان کے اپنی تھاٹس ہیں جو جس پہ وہ پلے بڑے کہ انہوں نے کامیابی اور تونگری کو اپنے میز کے مطابق سمجھا. بعض الناس لديهم اموال لكنهم فقراء في الدين. کتنے لوگ اربوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن دین میں فقیر ہوتے ہیں. غربا کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے الغریب من لا اہل لہ، جس کا کوئی بھی اہل و عیال سے نہیں ہے اور وہ اکیلا رہ رہا ہے، اس کو غریب کہتے ہیں. لیکن میں جن غربا کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، نبوی زبان نے اس کی تعریف کی ہے: ناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر. 8 ارب کے قریب آج کے اعتبار سے لوگ موجود ہیں، جن میں صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، نان بلیورز. ان 1.5 ارب مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں کہ جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے اسلام کی تعبیر پیش کرنے والے اور اسلام کی حقیقت کو روشناس کروانے والے؟ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات بیان کی: الذین یصلحون اذا فسد الناس. جب دنیا بگاڑ کا شکار ہو جائے تو اصلاح کرنے والے مصلحین اصل میں غربا ہیں. لوگ ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کے پاس تو کوئی مینرز نہیں ہیں، کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہیں، اس کے پاس تو کوئی اقدار نہیں ہے. یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ جنت ہوگی، یہ کیسی باتیں سنا رہا ہے کہ قیامت ہوگی اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جانی ہے.
یہ ہمیں کون سا فلسفہ سنا رہا ہے؟ اجنبی محسوس ہوتا ہے. کسی مجلس میں جائے تب بھی اجنبی، گفتگو کرے تب بھی اجنبی، اس کی زندگی کے رویوں کو دیکھیں تو تب بھی اجنبی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات کہی، النزاع من القبائل. خاندان پورے کا پورا موجود ہے، تاش بھی کھیلتے ہیں، شراب نوشی بھی کرتے ہیں، رقص اور حظ و نش کی محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کے ذکر کو پریفر کرتا ہے. یہ ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے. حرام کو دیکھنا اور حرام کا ارتکاب کرنا خاندان کی عادت ہے، لیکن وہ حرام کو دیکھنا اپنی آنکھوں کی توہین سمجھتا ہے. اس کے کان ہیں، وہ سن سکتا ہے، وہ حرام بات کو سننا بھی اپنے کانوں کی توہین سمجھتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل الاستقامہ، ہم اہل السنہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ذو الجلال نے اخلاص کے بعد سب سے بڑی طاقت جو دی ہے وہ سنت کے پابند ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، قیامت کا دن ہوگا انہی کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ، اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے تو ان کے جنہوں نے اپنی زندگی کو سنت پہ پابند کر لیا اور اتحاد، اتفاق اور جماعت کے اس مفہوم کو سمجھا جو صحابہ کرام نے سمجھا، اس دین پہ اپنے آپ کو لگا دیا جس دین پہ صحابہ کرام کھڑے تھے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَيْ وُجُوهَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے کن لوگوں کے؟ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور اداؤں کو کوئی ویٹج نہیں دیا، اپنی منمانی کے نئے نئے راستے خود سے کشید کیے یا کشید شدہ راستوں کو ہی اڈاپٹ کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ سنت کی پابندی کرنے والے غربا ہیں. شیخ ابن باز کا یہ کہنا ہم اہل الاستقامہ، جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں غربا ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا التمسک بالسنہ وترک الانتساب الى احد غیر اللہ ورسولہ، کسی کی طرف بھی نسبت کرنے کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنی نسبت یا اللہ کی طرف کرتے ہیں یا اللہ کی رسول کی طرف کرنے والے، یہ ہیں غربا. ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ہیں کامیاب. فطوبى للغرباء، خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، بختور ہیں. بلکہ اتنی بڑی جنت کی نوید سنائی گئی ہے لوگوں کے لیے. جنت میں طوبہ ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب المضمر السریع فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها، 100 سال تک دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. جتنی بڑی جگہ اللہ ذو الجلال نے جنت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کو لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کی صلاحیت، ایسے لوگوں کے میزات اور مواصفات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی، اگر آپ ایسے غرباء کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آج سے اگلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں، الاخلاص، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے. انہیں کبھی کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجاملت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، مداہنت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. پوری کی پوری کائنات ناراض ہو جائے، وہ اللہ ذو الجلال کی رضا کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور ان کی زندگی کے زاویے کیا ہیں؟ لوگ ریلائبل سمجھتے ہیں اس بات کو جس کا کوئی گواہ ہو، لیکن مخلص یہ سمجھتا ہے
اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، ایسا عمل وہ پسند کرتے ہیں جس عمل پہ سوائے اللہ ذوالجلال کے کسی کو گواہ بنانا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ ایسا اخلاص ہے هو السر بین اللہ و بین عبدہ لا يعلمه ملک فیکتبہ، ایسی محبت ہے دل کی اتھا گہرائیوں میں اللہ ذوالجلال کے ساتھ، اس قدر اللہ ذوالجلال کے تقرب اور محبت میں وہ انسان ہے کہ اپنی وہ خواہش کا اظہار اپنی زبان تک نہیں لے کے آتا کہ فرشتہ لکھ لے، ولا شیطان فیفسد، شیطان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کو بگاڑ دے، ولا هوان فیمیلو، اس قدر خواہشات پہ اس کی دسترس ہے، جدھر چاہے ان کو موڑ سکتا ہے، وہ خود خواہشات اسے موڑتی نہیں ہے کہ خواہش بھی اس میں دخل دینے کی جرت نہیں کرتی، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس کو یہ اعتماد دے دیا ہے، یہ تقرب دے دیا ہے کہ اب اس کے اس اخلاص کے رویے اور زاویے کو کوئی چیز دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ڈیمیج نہیں کر سکتی۔ میرا اور آپ کا یہ اگلا قدم ہونا چاہیے آج سے، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ ذوالجلال کی نصرت، تائید، مدد اس وقت تک اس امت کی طرف نازل نہیں ہوگی جب تک کمزور لوگ، جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مخلص، نمازوں کے پابند، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے، محبت و احترام کی زندگی گزارنے والے، غرباء کی صف میں شامل ہونا ہے، اخلاص کے اس زاویے کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، ایک نیا قدم اٹھائیے۔ دوسری نشانی، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں، لیکن انہیں شاید اپنی شخصیت پہ بھی اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا یقین اس بات پہ ہے کہ پوری کائنات کی جتنی بھی بڑی شخصیات جمع ہو جائیں، ان کی صداقت کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی رہنمائی ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی بھی کام کیا، بڑے سے بڑے نیک انسان سے یہ کام سرزد ہوا، نیک نیتی سے بھی کرے، نیکی کا نام لے کے بھی کرے، اگر میری سنت کے مطابق نہ ہوا، قیامت کے دن وہ مردود ہوگا، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی بھی قول عمل کے بغیر کوئی وزن نہیں رکھتا، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول اور عمل اس وقت حقیقت کا روپ نہیں دھارتا جب تک اس میں نیت نہ ہو، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، کوئی قول اور عمل اور نیت اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء امت کہا کرتے تھے، السنہ سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہو سکا غرق ہو گیا، عبرت بنا دیا گیا۔ اگلا قدم اٹھائیے کہ آج کے بعد ہم بھی غرباء میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان اجنبی لوگوں میں جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے، میں صرف وہ کام کروں گا جو سنت ہے،
میں بدعت کا مرتکب نہیں ہوں گا. بدعت ہی الفعلہ المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہوگا بدعت ہے. اور اس کی ایک اور نشانی 258 میں فوت ہونے والے احمد بن سنان القطان المحدث کہا کرتے تھے لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث. اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ میں مخالفت کر رہا ہوں تبھی میں بدعتی بنوں گا تو ایک نشانی یہ بھی ہے جو 258 میں فوت ہونے والے ایک محدث نے بیان کی سی. دنیا میں کہیں بھی بدعتی ہوگا وہ اہل الحدیث سے بغض رکھتا ہوگا جو حدیث پیش کرتے ہیں. رائے کے سامنے حدیث آنے سے آگ بگولا ہو جائیں گے. ان سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سمجھ لینا یہ بدعتی ہے. کیوں؟ اس کا بغض کس بات پہ ہے؟ کسی شخصیت کی محبت میں، اس کی محبت میں ایسے بہ چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی محبت کی پرواہ نہیں کر رہا. ایسے لوگوں کی تیسری نشانی، جن لوگوں کو غربا کہتے ہیں، وہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ان کو یقین ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسی توحید کے پرچار کے لیے یہ کائنات بنائی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا. 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے. ہر ایک کو حکم دیا کہ آپ کی بنیادی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی جس نے پیدا کیا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، سب سے پہلا کلمہ بچے کو جو سکھایا کرتے وہ کون سا کلمہ تھا؟ وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُونَ عَنْهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. بچے کو سب سے پہلے ماں اور باپ کا تعارف نہ کروایا جاتا، سب سے پہلے اسے کہا جاتا کہو لا الہ الا اللہ. صحابیہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم کس طرح اپنے بیٹے کی انگلی کو پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی ہیں. یا بنی قل لا الہ الا اللہ قل اشہد ان محمد الرسول اللہ. بتانا چاہ رہی تھی ذات کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، بلند، لیکن علم و قدرت کے اعتبار سے دنیا کے ہر ذرے میں اللہ کی قدرت اور علم موجود ہے. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اس لیے زندگی کے آخری رمق میں اگر موقع مل جائے کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت بڑی نیکی ہے، جلدی سے اس کو دوائی دینا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن شاید کہ اس سے بڑی نیکی ہے کہ اس کو آخری سانسوں میں کلمہ پڑھا دیا جائے. کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زندگی کے آخری سانسوں میں لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا. اور قیامت کا دن ہوگا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا مستحق وہ انسان ہوگا قیامت کے دن جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا. ان کی چوتھی نشانی یہ ہے جو مجھے اور آپ کو یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا ہے کہ میرا اگلا قدم یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں شریعت کو سب سے زیادہ سمجھا ہے تو صحابہ نے سمجھا ہے. اس لیے تو صحابی بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ ذوالجلال نے کائنات کو پیدا کیا اور میدان عرفات میں ساری روحوں کو بکھیر دیا، دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فابتعثه برسالتی، اللہ ذوالجلال نے فاصطفاہ لنفسی وابتعثه برسالتی چن لیا. چناؤ کیسا کیا؟ سرتاج رسل بنا دیا.
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. اللہ کے رسول کے بعد سب سے پیارے دل پائے اللہ ذوالجلال نے تو صحابہ کرام کے دل پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ، اور ان کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا. اس لیے صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ، 950 سال کسی کو زندگی مل جائے اور عبادت اور ریاضت میں سجدوں میں گزار دے تو اتنا اجر بھی اسے نصیب نہیں ہوگا جتنا ایک گھڑی کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے تو اس کو اجر نصیب ہوگا. کیونکہ یہی وہ ہستیاں تھیں جن کے ایمان کو میزان و مقیاس اور معیار قرار دیا قیامت تک اللہ ذوالجلال نے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کسی نے راہ ہدایت کو، صراط مستقیم کو، جادہ حق کو اختیار کرنا ہے تو اس کے راہی سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم. ابرها قلوبا وعمقها علما واقلها تکلفا واحسنها حالا. اللہ ذوالجلال نے اس روئے زمین پہ اتنے نیک دل کسی کو عطائے نہیں جتنے صحابہ کو دیے. اتنا گہرا علم کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا جتنا صحابہ کرام کو نصیب ہوا. تکلفات سے دور ہو کر بالکل فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور سب سے خوبصورت زندگی گزارنے والے اگر اس زمین پہ نظر آئے ہیں، چشم فلک نے دیکھا ہے تو وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ صحابہ کرام. انہی کے منہج کو میں اپنا منہج بناؤں گا. یہ میرا اگلا قدم ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے کیسے غرباء کی صف میں شامل ہونا ہے. وہ منہج صحابہ کا ہے. كان الرجل إذا تعلم منا أحد منا 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہم میں سے کوئی شخص 10 آیتیں سیکھتا جب تک ان 10 آیات کے معانی کو نہ سمجھ لیتا، عمل نہ کر لیتا، 11ویں آیت نہ پڑھتا. آج بڑا تعجب بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے یہ کہتے ہوئے 10,000 کا مجمع ہو تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ مجھے پورے قرآن کا ترجمہ آتا. 2-2 کلو کی ڈگریاں موجود ہیں بلے لگانے کے لیے، ووٹ بینک بنانے کے لیے، پاپولیرٹی کے فتنے کو اچیو کرنے کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پورے قرآن سے جہاں چاہو مجھے پوچھو؟ میں بتاتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں. آج مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے صف میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں جن کو علم ہے کہ ان کے رب نے انہیں کیا کہا ہے. ایک 5ویں نشانی، ایسے لوگوں کی ایک 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں توحید کو لے کے چلتے ہیں اور قرآن میں صحابہ کے منہج کو لے کے چلتے ہیں، وہ راسخ علماء کے ساتھ جڑنے کو غنیمت سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 8 ارب لوگ ہیں. اگر ان پہ اپلائی کی جائے یہ حدیث فضل العالم علی العابد، 8 ارب سے 1.5 ارب مسلمان ہیں یہ کچھ زائد، باقی تو سب کافر ہو گئے، عبادت ان کی کنسیڈر ہی نہیں ہے. ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے عبادت گزار کتنے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس وطن عزیز میں 24 کروڑ میں 10 کروڑ نمازی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، 14ویں رات کے چاند کی فضیلت جو ستاروں پہ ہے، یہ ایک عالم کی فضیلت
عبادت گزار پہ ہے، عام شخص کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یا مثال بھی کتنی دقیق ہے، امام ابن القیم فرماتے ہیں ستارے چمکتے تو ہیں لیکن ان کی چمک اپنی نہیں ہے، وہ چاند سے لیتے ہیں، اور چاند ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے خدرے میں کوئی بیٹھا ہے رات کو تو اس کی روشنی اس کو پہنچتی نظر آتی ہے۔ جب تک آپ علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے کبھی فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہی وجہ ہے ابو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ 120 صحابہ کو میں نے دیکھا مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی سوال کرتا تو کہتے فلاں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس سے پوچھو۔ دوسرا کہتا نہیں اس سے پوچھو، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور آج 2 سطریں پڑھنے والا مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہی فتنہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسئلہ پیش آتا، اہل بدر کو اکٹھا کر لیتے، بتائیے اس کے بارے میں رہنمائی کیا ہے؟ اور آج کسی سے پوچھ کے دیکھیے، آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوگا، فتوے آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا امام شافعی کہا کرتے تھے اذا لم يكن العلماء اولیاء اللہ فمن يكن، اگر علماء ربانیین بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کون ہے اللہ کا ولی؟ ومن عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، اللہ ذو الجلال کے جو پیارے ہیں جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق دے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اور رفاقت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر یہ علماء بھی اللہ کے ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ ایک چھٹی نشانی، نماز کوئی نہ پڑھے لوگ کہتے ہیں یہ بے نماز ہے۔ آپ قرآن مجید کے 6236 آیات کو پڑھیے، 130 آیات ہیں عبادات کے متعلق، ذکر الہی کے متعلق، اور اللہ ذو جلال کی یاد اور انابت اور رجوع اور توکل کے متعلق، خواہ وہ دلالت النص ہو، عبارت النص ہو، فحو الکلام ہو۔ لیکن کاش کسی کو علم ہو کہ 1054 آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں ادب و آداب ہیں، جس میں زندگی گزارنے کے طریقے اور اقدار ہیں۔ بے نماز کو تو بہت لوگ طعنہ دیتے ہیں، لیکن کاش کبھی اخلاق پہ بھی غور کریں۔ وہ صحابہ کا اخلاق تھا جس سے کافر مسلمان ہو گئے۔ آج میرا اور آپ کا یہ اخلاقی رویہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ایک ساتھ بھی نشانی، غرباء کی صف میں اگر شامل ہونا ہے تو اگلا قدم اٹھائیے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی عدل و انصاف کو نہیں چھوڑتے، ان کی بات میں بھی عدل۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، نہ وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، نہ خوشامد کرتے ہیں، نہ وہ غلو کرتے ہیں، نہ وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں، عدل و انصاف پر مبنی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اپنے فیصلوں میں بھی عدل سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ ان کی محبت اور نفرت کا معیار بھی عدل ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے یہ میرا دوست ہے تو میں نے اس کی سائیڈ لینی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے یہ میرا مخالف ہے اس پہ میں نے ظلم کرنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دنیا کے اندر ایک نام ہے، چیف جسٹس تھے، اللہ ذو جلال نے کیا کمال دیا تھا ان کو۔ بیٹا ساتھ کھانا کھا رہا ہے قاضی شریح کے ساتھ، بیوی ساتھ بیٹھی ہے جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر اچھا نہیں چلتا، عورتیں تو سمجھتی نہیں، یہ ہے میری بیوی، 20 سال ہو گئے ہیں ایک مرتبہ بھی ہمارے درمیان تو تکرار نہیں ہوئی۔ بیٹے نے کہا فلاں کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، کیس تو آپ نے ہی سننا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں اس سے کو بیٹھ کے سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، نہیں تو کیس تو آپ نے ہی سننا ہے تو فیصلہ آپ میرے بارے میں دیں گے۔
ماں نے کہا بیٹا بلیک میل کر رہا ہے ذرا دیکھ لینا. کہا بیٹا کیس کر لو. عدالت میں پیش ہوا بیٹا اپنے خاصم کے ساتھ. فیصلہ بیٹے کے خلاف دیا. بیٹا بہت اچھلا اور مچلا. ابا جان آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں ہی برا تھا. کہا بیٹے روئے زمین کی انسانیت جو ہے ان میں سب سے بہترین آپ ہو، میرے پیارے ہو، لیکن تیرے جیسے بیٹوں سے زمین بھر جائے. مجھے محمد مصطفیٰ کا نظام عدل پیارا ہے. جب تک یہ میئرز نہیں بنتے اس وقت تک غربا میں شامل نہیں ہو سکتے. آخری بات، جس قوم کے اندر اخلاق کے ساتھ نرمی نہیں آتی، حکمت نہیں آتی، ادب نہیں آتا اور تواضع نہیں آتی، وہ قوم بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتی. آئیے اگلا قدم میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نرمی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اللہ نرمی والے ہیں اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. کبھی اللہ سختی میں وہ عطائیں نہیں کرتے جو نرمی میں عطائیں کرتے. وَيُعِينُهُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُهُ عَلَى الْعُنْفِ. اور اللہ ذوالجلال وہ مدد نازل کرتے ہیں جب آپ نرمی اختیار کرتے ہیں جو سختی میں کبھی آپ کی مدد نہیں ہوگی. آپ کو جتنا بھی مقام دنیا میں ملا ہے یہ اس کی عطا ہے. آپ کے اندر گمنڈ اور غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے. اپنے آپ کو پہچانیے، یہ اس کی عطا ہے. حسن ہے، قوت ہے، مال ہے، منصب ہے، ڈگری ہے، یہ سب اسی کی عطا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس درخت پہ جتنا زیادہ پھل لگتا ہے اتنا اس کے خوشے اور اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں. اس کا پھل توڑنا آسانی سے دنیا کو میسر آتا ہے. اور جس پہ پھل نہیں لگتا وہ پاپولر تو لوگ کہتے ہیں اس درخت کو، لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا. پاپولیرٹی کے فتنے میں جانے کے بعد محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، میں تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ. میں قسم اٹھاتا ہوں جس شخص کے اندر تواضع آتی ہے اللہ اسے بلند ضرور کرتے ہیں. اور ادب یہی ایک میرا اور آپ کا ایک تھیم ہونا چاہیے. اگر ہم نے غرباء کی ٹیم میں شامل ہونا ہے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ. جو اللہ ذوالجلال کے سکھائے ہوئے ادب و آداب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے وہ اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اس کے لیے 3 پیغام: الاخلاص، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، صرف رب کی رضا کے لیے کام کیا کرے. آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کے ایکشنز، ان کی بنیاد پہلی اور آخری اللہ کی رضا. دوسری بات، ساری زندگی بھی جو چاہیں کر لیں اسلام کے نام پہ. جو کھیل کھیلنا ہے کھیل لیا جائے. امام مالک نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، بیٹا مہما تلاعبت بشیء فلا تلعبن بدینک. جو بھی کھیل کھیلنا ہے کھیل لو لیکن دین کے ساتھ نہ کھیلنا. میرا اور آپ کا عمل جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک پوری کائنات کے مفتی بھی فتویٰ دے دیں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. واپس آئیے، پلٹ آئیے اور سوچئے کہ میرا کون سا عمل، میری عبادت، میری معاشرت کے کون کون سے زاویے سنت کی روح اور خوشبو اور رونق اور روشنی سے محروم ہیں. دوبارہ سے انہیں مرتب کیجئے. اور تیسرا پیغام، عدل، یہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کرے گا. اگر عدل آ جائے تو دنیا کے ایک نہیں 36 زاویے اپنا رخ خود درست کرتے نظر آئیں گے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اور جس طرح آج یہاں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی جمع فرمائے، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے.
وآخر دعوانا الحمد لله.